ایران کے خلاف تمام اہداف حاصل کرنے تک جنگ جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا، آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران میں شدید حملے کیے جائیں گے۔ ایران میں ہم بہت جلد اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ 4 ہفتوں میں امریکی افواج نے بہترین کامیابی حاصل کی، ایران کی نیوی، فضائیہ اور قیادت کو ختم کر دیا، ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ ہم ایران کو ہر لحاظ سے شکست دے چکے ہیں۔ امریکہ وینزویلا سے بہت تیل حاصل کر رہا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز سے کوئی تیل درآمد نہیں کرتا، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ امریکہ کو مستقبل میں بھی آبنائے ہرمز کی کوئی ایران کے نئے رجیم کے صدر نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، نئی ایرانی رجیم کے صدر اپنے ساتھیوں سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلی تو سیز فائر پر غور کریں گے۔ آبنائے ہرمز کھلنے تک ایران پر حملے جاری رکھیں گے۔ بات نہ مانی گئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کے جنگ بندی سے متعلق دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ایران نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی۔ پاسداران انقلاب نے کہا، آبنائے ہرمز مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے مضحکہ خیز ہیں۔ مضحکہ خیز دعووں کے باوجود آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو اپنے دشمنوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا حزب اللہ کے سربراہ کے نام پیغام۔ مجتبیٰ خامنئی کا حزب اللہ کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایران جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ممکنہ جنگ بندی کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، کوئی بھی فیصلہ ایرانی عوام کی سلامتی کا ضامن ہونا چاہیے۔ ضمانت دی جائے، تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ مزاحمت اور ایرانی عوامی اتحاد نے حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، وٹکوف کی جانب سے براہ راست پیغامات مل رہے ہیں۔ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے۔ امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا، اس پر تحفظات ہیں۔ ایران جنگ بندی کے بجائے خطے میں دشمنی کے خاتمے کو قبول کرے گا۔ نہیں لگتا امریکہ زمینی کارروائی کی ہمت کرے گا۔ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی، اپنا دفاع کیا۔ برطانیہ کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانیہ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی پریس کانفرنس، کہا، ان کی ذمہ داری ہے برطانیہ کو خود مختار ملک بنائیں۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں۔ قومی مفاد اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ بہتر تعلقات میں ہیں۔ برطانیہ کے مفاد کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ جنگ کے اثرات مستقبل پر پڑ سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ برطانوی فارن سیکریٹری عالمی رہنماؤں سے رابطے کریں گے۔ عالمی کشیدگی پر سفارتی حل نکالا جائے۔ فرانس اور جاپان کے خلیجی خطے میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر میکرون کے ٹوکیو میں جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا، خلیجی خطے میں امن، کشیدگی میں کمی اور آبنائے ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت ضروری ہے۔ فرانس اور جاپان بین الاقوامی قانون، عالمی نظام اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ فوری جنگ بندی، امن کی بحالی اور حالات کو پرسکون بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا، دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے، سمندری گزرگاہ کے تحفظ اور اشیاء کی مستحکم ترسیل یقینی بنانے۔ ایران کے اسرائیل اور دیگر ملکوں میں اہداف پر حملے جاری۔ بیلسٹک میزائلوں کی بوچھاڑ کے بعد یروشلم اور تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں سائرن اور دھماکے سنائی دیے۔ مختلف مقامات پر حملوں میں مجموعی طور پر 14 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ حوثیوں کا اسرائیل پر تیسرا حملہ کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے اسرائیل کا ایک ڈرون مار گرایا۔ متحدہ عرب امارات میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے بنگلہ دیشی شہری جاں بحق۔ دمشق میں دھماکے، حکام کے مطابق دفاعی نظام نے ایران کے میزائل مار گرائے۔ ایرانی ڈرون حملے کے نتیجے میں کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینک میں آگ لگ گئی۔ قطر میں ایک تیل کے ٹینکر کو ایرانی کروز میزائل لگنے کے بعد خالی کر دیا گیا۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں مختلف مقامات پر شدید حملے، تہران اور دیگر مقامات پر توانائی تنصیبات اور سٹیل پلانٹ پر حملے کیے۔ اصفہان میں کاشان ایئرپورٹ پر بمباری، میانہ میں حملے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق ہو گئی۔ ایران میں حملوں کے نتیجے میں 1,15,000 سے زائد شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں 24 گھنٹے میں 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 1,318، زخمیوں کی 3,935 ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ عرب ملکوں کو مہنگی پڑ گئی۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل عبداللہ دردری کے مطابق حالیہ جنگ کے 1 مہینے میں عرب ملکوں کو $186 ارب کا نقصان ہو چکا۔ عرب خطے کی مجموعی قومی پیداوار میں تقریباً 6% کمی کا اندازہ ہے۔ مشرقی بحر روم کے خطے میں جنگ کے نتیجے میں نقصان تقریباً $30 ارب تک ہو سکتا ہے۔ عرب ملکوں میں تقریباً 37 لاکھ ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ مزید 40 لاکھ مزید افراد کی خط غربت سے نیچے چلے جانے کا خدشہ ہے۔ جنگ بندی میں ہر دن کی تاخیر عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ مشرقی طالبان رجیم اور را کے پاک افغان سرحد پر باڑ ہٹانے کے دعووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وزارت اطلاعات کی فیکٹ چیک رپورٹ کے مطابق 2640 کلومیٹر طویل دشوار گزار پاک افغان سرحد کی حفاظت صرف پاکستان کرتا ہے۔ افغان طالبان رجیم در اندازی کے لیے دہشت گردوں، سمگلروں اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ کام کرتی ہے۔ طالبان رجیم کے اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کلپس جعلی ہیں۔ پاک افغان سرحدی باڑ مکمل طور پر محفوظ، ہر خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 13 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق باڑہ میں 10 اور بنوں میں 3 خارج کو ہلاک کیا گیا۔ کارروائیوں میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی سپانسرڈ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا 13 خارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہیں، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مشرقی وسطی کی جنگ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 1.18% بڑھ گئی۔ مہنگائی کی سالانہ شرح 7.3% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق جولائی تا مارچ مہنگائی کی اوسط شرح 5.67% رہی۔ مارچ میں شہریوں میں چکن 13، پھل 11.25، سبزی 5.01، دال ماش 2.78% مہنگی ہوئی۔ مارچ میں شہروں میں ٹرانسپورٹ سروس 9.15، موٹر فیول 18.01، بجلی 5.08% مہنگی ہوئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، خطے کی صورتحال کے اثرات سے بچاؤ کے متعلق غور۔ شہباز شریف نے کہا کئی ملکوں کو اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد کا توازن برقرار رکھنے میں مشکل درپیش ہے۔ پاکستان اس مشکل صورتحال کو بڑی کامیابی اور مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے۔ تمام اداروں نے اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ حکومت معیشت کے استحکام و ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع بڑھانے سے متعلق جائزہ اجلاس۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں اور انہیں بااختیار بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن میں حالیہ اصلاحات کے بعد تربیتی نظام میں بہتری آئی ہے اور اس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور وزارت خارجہ نے عالمی سطح پر نوجوانوں کے لیے ملازمت کے متعدد مواقع کی نشاندہی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت ملک میں ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में जिद्दत के लिए हमारी मुस्बत और मौसर समत का सबूत है। वफाकी हुकूमत सरमायाकारों की आसानी के लिए तमाम इदारों के बाहमी ताउन से अमली इक़दामात कर रही है। कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात पौने 2 घंटे तक जारी रही। मुमकिना 28वीं तरमीम गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में परवेज़ अशरफ, नय्यर बुखारी, चौधरी यासीन और असअद महमूद भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने कहा, उजलत में कानून साजी से पार्लियामान की साख मुतासिर हुई। पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत की अचानक कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने फजलुर रहमान की बाज़ बातों से इत्तफाक किया। अमेरिका ईरान जंग के असरात देर तक रहेंगे। बानी PTI के बेटे ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई भी बात नाकाबिल कबूल है। भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद ग्रीन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। महंगाई पर कंट्रोल के लिए संजीदगी से काम हो रहा है। चाहते हैं सन्नतकार EV गाड़ियों के प्लांट कायम करने के लिए आगे आए। हुकूमत सिंध नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। पाकिस्तान में पहली बार EV बसें शुरू की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और IFC के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि IFC की पाकिस्तान में सरमायाकारी $2 अरब सालाना से तजावुज़ कर चुकी। रवां साल पाकिस्तान के लिए IFC की $2.7 अरब सरमायाकारी की कमिटमेंट है। मुल्क भर में नया तालीमी साल, सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल। तालीमी इदारे 21 रोज़ा तातीलात के बाद दोबारा खुल गए। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियाँ फिजिकल हाजिरी के साथ शुरू हो गईं। पंजाब में स्कूल 4 रोज़ खुलेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। HEC ने भी जामियात में तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। सिंध भर के स्कूलों में हफ्ता और इतवार की तातील होगी।